اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے 2 گولی ڈسپرین اور یقین کامل۔ اشفاق احمد کہتی ہیں سرکار کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں، یہ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں مداخلت سے انسان قانون کی زد میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے کوئی شریف آدمی کا سرکار میں آڑے آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ دوسرا، ہم اپنے سارے مسائل سرکار کے ذمہ لگا کر اپنا پلو مکمل طور پر چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ یہ کسی جگہ درج نہیں کہ انسان کی توقیر یا عزت کرنے کے لیے کسی تھانے دار کی یا آئین میں ترمیم ضروری ہے یا اس کے لیے اخبار میں باقاعدہ طور پر اشتہار جاری کرنا پڑے گا۔ کچھ کام انسان کے انفرادی طور پر بھی کرنے کے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت ہر لحاظ سے بری و ذمہ ہوتی ہے، اس کے ذمہ بھی بڑے کام ہیں۔ خواتین و حضرات، جب ہم اس مشکل دور کی بات کرتے ہیں اور مہنگائی کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عام مزدور پیشہ اور سرکاری ملازم کی زندگی بسر بہت مشکل سے ہو رہی ہے، وہ بہت کٹھن میں ہے، لیکن جیسے ہی کسی کمپنی کی گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے وہ چشم زدن میں سڑکوں پر آ جاتی ہے، اور آپ کبھی غور کیجیے گا آپ کو سڑک پر کسی بڑی شاہراہ پر نئے ماڈل کی گاڑیاں ہی ملیں گی۔ ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ان نئے ماڈلز کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور حکومت پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس ملک کو بناتے وقت جس عزت اور احترام کا لوگوں نے خواب دیکھا تھا وہ ابھی تک تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ہم اپنے معاملات یا مسائل میں کچھ زیادہ ہی الجھ کر رہ گئے ہیں، یا پھر ہمیں جان بوجھ کر کسی نے الجھا رکھا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہم میں گھسے بیٹھے ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، جو شروع دن سے اس پاک سرزمین کے خلاف ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار میں ایک محفل میں بیٹھا اپنی مٹی زمین کے خواص گنوا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ یہ مٹی ہمیں گندم دیتی ہے، کئی فصلیں دیتی ہیں، ہماری زمین کے سینے میں معدنیات دفن ہے، سونا اور تیل ہم نکال لیتے ہیں اور زمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس محفل میں ایک پروفیسر صاحب بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے اشفاق صاحب یہ زمین اگر ہمیں کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اپنا قرض اتار رہی ہے۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ماشاءاللہ گندم میں خود کفیل ہیں، بہت سا غلہ پیدا کرتے ہیں جو کروڑوں انسانوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے جناب اشفاق صاحب ہم نے بھی اس مٹی میں اور زمین میں قائد اعظم اقبال جیسے دماغ اور نوجوان خون کے جذبے عطا کیے ہیں، اگر یہ ہمیں اس بدلے میں کچھ دیتی ہے تو قرض لوٹاتی ہے، وافر یا مفت میں کچھ نہیں دیتی۔ نظر بد رکھنے والے لوگ ہمارے باہمی اتفاق و اتحاد کے خلاف ہیں، وہ بظاہر ہم سے بغلگیر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ میں نفرت حسد کے خنجر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑاتے ہیں۔ لالا روپ کے شوری افغانوں اور انگریزوں کی لڑائی کی ایک یادگار فلم بنانے پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے ڈائریکٹر سے کہا کہ لڑائی کا سین بھرپور ہونا چاہیے، 10,000 آدمی اس طرف سے اور 10,000 آدمی دوسری طرف سے کم 20,000 ایکسٹرا کا بندوبست کیجیے۔ لیکن شوری صاحب ہم 20,000 لوگوں کی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ شوری صاحب کہنے لگے اس کی فکر نہیں۔ ڈائریکٹر نے پھر پوچھا سر کیسے؟ ہم دونوں پارٹیوں کو اصلی بندوقیں اور 10 گولیاں دیں گے۔ کہ شوری صاحب نے جواب دیا ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، افغانستان میں ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، اس جنگ کی قیمت بھی چکائی، لاکھوں افغان بھائیوں کو اپنے وطن اور بھائیوں جیسا پیار دیا، لیکن اس نظر بد اور خفیہ دشمن ہاتھ کے باعث افغانستان ہم سے ناخوش ہے، اور وہ کار سرکار تو کیا ہمارے باہمی رشتوں میں دراڑے ڈالنے کے لیے مداخلت کر رہا ہے، جس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس وطن کے ایک ایک ذرے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک قطرہ پانی کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے یا حقیر نہیں ہے، جو قومیں ترقی کو پہنچی ہیں وہ اپنی مٹی کی قدر اور اتفاق کی بدولت اور سخت محنت کے باعث ایسا کرتی ہیں، ایسے ہی راتوں رات وہ ترقی یافتہ نہیں بن جاتی، ایک ایک بلب کو بلا ضرورت بجھانے میں پہل کرتی ہیں، اپنے وسائل کا دریغ استعمال نہیں کرتی، چوکنی ہو کر چلتی ہیں۔ ایک کلرک نے جب 2,500 کی ادائیگی کرتے وقت رسید ٹکٹ کے لیے 54 طلب کی تو صاحب بہت بگڑا اور جھگڑنے لگا۔ کلرک نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، آخر انہوں نے ضد چھو کر کہا میاں 54 کی خاطر کیوں مرے جاتے ہو؟ کلرک نے خوش دلی سے کہا سر یہ وہی 54 ہے جس کے لیے آپ مرے جاتے ہیں، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں ہم بن دیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس جذبے اور یقین کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ 2 گولی ڈسپرین سے سر درد کو فوری آرام مل جائے گا، فلاں ہارٹ سرجن اگر آپریشن کرے گا تو مریض مر نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے مریض کے سینے سے دل باہر ہی کیوں نہ نکال کر رکھ دے، لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ فلاں آیت مبارکہ پڑھنے سے سر درد کو فوری آرام مل جائے گا یا رزق میں برکت آئے گی، اس بات پر یقین نہیں کہ صدقہ دینے سے اس کا 10% اضافہ دنیا اور 70% آخرت میں اضافہ ملے گا، اگر
صرف اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں، ہم انفرادی طور پر اپنے مالوں سے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجیے کہ کوئی محتاج یا زکوٰۃ لینے والا نہ رہے۔ ہم اگر باہمی اتحاد کا مظاہرہ کریں، مٹی سے پیار اپنے عقیدے میں شامل کر لیں اور خدا کی مکمل رحمت پر یقین کر لیں تو ہم ایسے بالکل نہ رہیں گے جیسے ہم آج ہیں۔ اگر ہمیں 2 گولی ڈسپلن سے زیادہ یقین اپنے رب پر آ جائے اور ہم سرکار کو ایک طرف رکھ کر اپنے مسائل کی بابت خود سوچنے لگیں تو ہم زیادہ خوش و خرم اور توانا ہو جائیں گے۔ بات آنکھیں بند کر کے مکمل اور کامل یقین کی ہے اور اس یقین میں کوئی شک و شبہ یا وہم نہ ہو۔ ہمارا دل جسم یک زبان ہو کر خدا کی قدرت پر یقین رکھ کر تھیا تھیا ناچ رہے ہوں، پھر کسی میں نہ ہمیں جدا کرنے کا یارہ ہوگا اور نہ ہمیں کسی پر تنقید کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا نفس مطمئن ہوگا اور ہم کبھی پریشان حال نہ ہوں گے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میں بھی 2 گولی ڈسپلن کی بجائے اپنی قادر مطلق پر یقین کر لوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔